یہ پریزنٹیشن ان والدین کے لیے ہے جو بچوں کی نیند کو لے کے پریشان ہیں۔ نیند کی کمی کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اسپیشل نیڈز کے بچوں میں یہ اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہ پریزنٹیشن تیار کیا ہے۔ ہم آپ کو کچھ آئیڈیاز پیش کریں گے جن کو لے کر آپ اپنے بچوں کی نیند بہتر بنا سکیں گے۔ نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا۔ نیند کی محروم بچوں کو جذبات پہ قابو رکھنا، دوسروں سے سلوک، دوستی کا نبھانا، توجہ سے سننا، اسکول میں سیکھنا اور جسمانی دماغی ڈیولپمنٹ پر اثر کرتا ہے۔ کچھ بچوں کو نیند کی دشواری کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ دمے کی شکایت، بستر کو بھگو دینا یا سیجر کا اٹیک جگا سکتا ہے۔ جن بچوں کو ADHD ہے ان کو اکثر سونے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ قبض، ایکسما، گیس جیسی بے آرامی بچوں کی نیند خراب کر سکتی ہے۔ کچھ دوائیوں کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کو سونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو امید مت چھوڑیں، کیونکہ کوشش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ کوئی پلان بنائیں، اس پر قائم رہیں اور جاری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ ایک ڈائری رکھیں۔ 2 ہفتوں کے لیے یہ چیزیں نوٹ کریں۔ آپ کا بچہ کتنی دیر لگا کے سوتا ہے، کس ٹائم سوتا ہے اور رات کو کتنی بار جاگتا ہے۔ آپ یہ سب نوٹ کریں اور پھر دیکھیں کون سی آپ کی کوشش یا ترکیب کامیاب رہی ہے۔ پھر اس کے مطابق آپ ایک پلان بنائیں۔ ریسرچ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ بلو لائٹ یعنی کہ نیلی روشنی اوٹسٹک بچوں پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں بچے کے سونے کے 1 گھنٹے پہلے ٹی وی، ٹیبلٹ وغیرہ کا استعمال بند کریں۔ ایسے کرنے سے ایک روٹین بن جائے گی اور بچہ سیکھ جائے گا کہ جب ٹی وی، کمپیوٹر گیم بند ہو، شاور لینا اور سونے کے کپڑوں میں بدل جانا، یہ سب سونے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مسلسل ایسے کرنے سے ایک سونے کی روٹین بن جائے گی۔ سونے کی ایک روٹین قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ آج سے شروع کریں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ کو سونے کی روٹین کی ایک مثال دی گئی ہے۔ سونے کے وقت آپ کو شاید بار بار گڈ نائٹ، سو جاؤ کہنے کی ضرورت پڑے۔ آپ بچے سے نظریں مت ملائیں، نہ زیادہ باتیں کریں، اور سب سے ضروری بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو اپنے کمرے یا بستر سے جانے نہیں دے رہا تو آپ کوشش کریں آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے لیے اچھی سونے کی روٹین پہلے سے ہونا ضروری ہے۔ آپ پہلے اپنے بچے کے ساتھ لیٹیں، بستر کے اوپر لیٹیں، اندر نہیں۔ بچے سے نہ بات کریں، نہ اس کی طرف دیکھیں، اور ایک بات بار بار دہرائیں: سونے کا ٹائم ہے، میں تمہارے پاس ہوں۔ اپنے بچے کے ساتھ کم سے کم 15 منٹ رہیں۔ بچہ آپ کا کچی نیند میں ہوگا۔ آپ اپنے پاؤں زمین پہ رکھیں، پھر اٹھ کے بیٹھیں۔ ایسے آہستہ آہستہ آپ دور ہوتے جائیں۔ شاید آپ کو پہلے کمرے میں رہنا پڑے اور پھر دروازے کے پاس اور آخر کار الگ کمرے میں۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمت نہ ہارنا اور کوشش ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ رات کو جاگ جائے تو آپ پہلے چیک کریں کہ کمرے میں کہیں زیادہ گرمی یا سردی تو نہیں۔
یا شاید اسے پیاس لگی ہو یا بستر بھگو دیا ہو۔ اپنے بچے کو اپنے کام خود کرنا سکھائیں اور اپنے کمرے سے باہر نہ نکلیں دیں۔ اگر کمرے میں جانا ضروری ہے تو بات چیت کم کریں اور اندھیرا رہنے دیں۔ اگر آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہر روز ایک ہی وقت پہ جاگتا ہے تو آپ اس وقت سے 30 منٹ پہلے اپنے بچے کے پاس جا کے آرام سے ہلکا سا ہاتھ رکھ کے تھوڑا ڈسٹرب کریں۔ آپ نے زیادہ زور نہیں دینا، بچے کو جگانا نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں بچے کے جاگنے کی عادت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور شاید ایسے کرنے سے بچہ سویا رہے۔ آپ کے بچے کو اگر بہت دیر سے نیند آتی ہے، آپ پہلے یہ نوٹ کریں کہ وہ کس ٹائم پہ سوتا ہے، پھر آپ اس ٹائم سے 15 منٹ پہلے سلانے کی کوشش کریں۔ اگر بچہ 20 منٹ کے بعد نہیں سویا تو آپ اسے بستر سے 30 منٹ کے لیے نکال دیں۔ 30 منٹ کے بعد بچے کو اپنے بستر پر چھوڑیں اور پھر سے 15 یا 20 منٹ دیں۔ اگر بچہ پھر نہیں سویا تو آپ پھر سے 30 منٹ کے لیے بستر سے نکالیں۔ ایسے آپ کوشش جاری رکھیں اور کرتے جائیں جب تک بچہ سوتا نہیں۔ یہاں ایک سونے کی روٹین کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں 18 دن لگ سکتے ہیں بچے کا سلانے کا وقت 10:30 سے 8:30 تک تبدیل کرنے میں۔ آپ اور بھی ترتیبیں کی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے کہ بچے کو دن کو سونے نہ دیں، بچے کی مالش کریں یا ریلیکسنگ میوزک کا استعمال کریں، کہانیاں سنائیں یا ایک ریوارڈ سسٹم جاری کریں، مثلاً رات کو نہ جاگنے کے لیے انعام یا صبح بستر میں رہنے کے لیے ایک انعام۔ آپ ایک چارٹ خرید سکتے ہیں اور ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں بچے کو چارٹ اور سٹیکرز نظر آئیں تاکہ اس سے مزید انعام پانے کا جذبہ پیدا ہو۔ یاد رکھیں، نئی ترتیب کے لیے ایک اچھا سا وقت مقرر کریں۔ نئی ترتیبیں نہ خاص دنوں میں شروع کرنی چاہیے نہ چھٹی کے درمیان۔ یہ بھی یاد رکھیں، اکثر مسئلے پہلے زیادہ بگڑتے ہیں پھر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے بچے کی صحت ٹھیک نہیں تو کچھ نیا مت شروع کریں۔ اگر آپ کے گھر میں اور بچے ہیں یا رشتہ دار، ان کی تکلیف اور قربانیوں کو نظر انداز مت کریں۔ دوسرے بچوں کو بھی انعام دیں، شاید ان کی نیند پہ بھی اثر پڑتا ہو۔ یاد رکھیں، آپ دوسرے ماں باپ، دوست، سہیلیوں سے بات کر کے اپنے خیالات اور آئیڈیاز بانٹ سکتے ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کو اطلاع دے دیں کہ آپ نیا روٹین ٹرائی کر رہے ہیں، اس لیے شاید کچھ شور ہو۔ اور اپنے ہیلتھ وزٹر، ڈاکٹر یا اسکول کے ٹیچر سے کچھ ڈسکس کرنے سے مت ڈریں۔ صبر سے کام لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کام نہیں کر رہا تو آپ غصہ مت ہوں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا خیال رکھیں، گھبرائیں مت اور زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی کوشش کریں۔ مدد مانگنے سے مت ڈریں اور یاد رکھیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مزید معاملات اور مدد کے لیے آپ ان ویب سائٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔